وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، حجاج بیت اللہ الحرام، سابقہ درس میں نے مکہ المکرمہ، مسجد حرام اور کعبہ مشرفہ کا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کعبہ کے فضائل اور اس کے متعلق چند احکام میں نے بیان کیا تھا۔ آج کعبہ سے متصل چیزیں جیسے حجر اسود، رکن یمانی، الملتزم، الحجر، پھر ایسے ہی جو مطاف میں ہیں مقام ابراہیم اور ایسے ہی بئر زمزم، اس کے متعلق آپ کے سامنے وضاحت کروں گا، اس کے فضائل اور ادھر شرعی اس کے احکام کیا ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور علم نافع عطا کرنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے اور تمام قسم کے عبادتیں ہم سے قبول فرمائے۔ الحجر الاسود، حجر اسود، یہ کعبہ کے جنوب مشرق والے رکن میں کارنر میں واقع ہے، 150 میٹر کی بلندی پر، اور یہ حجر اسود کا ایک دوسرا نام ہے حجر اسعد بھی، اور یہی حجر اسود سے اسی کے سامنے سے طواف شروع ہوتا ہے۔ اس کے فضائل اور اس کے متعلق اس کی حقیقت میں یا اس کے حقیقت کے بارے میں اور ہمیں ادھر کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں چند باتیں آپ سبھی کے حضرات پیش کر رہا ہوں۔ تو نمبر 1 اس کے فضائل میں پہلی فضیلت یہ ہے، جس طرح کی نسائی کی روایت ہے، الحجر الاسود من الجنہ، کہ حجر اسود یہ جنت کا ایک پتھر ہے۔ ایسے ہی دوسری فضیلت اس کی یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، جس طرح کی ترمذی نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزل الحجر الاسود من الجنت اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، کہ اللہ تعالی نے اس پتھر کو، یا یہ پتھر جنت سے نازل ہوا جس وقت اتارا گیا وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن آدم کے بیٹوں کے خطایا کے وجہ سے یہ خطا کار، یہ گنہگار جو اس کو چومتے رہے، اس کے وجہ سے کالا پڑ گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اگر ایک جماد پر، ایک پتھر پر گناہوں کا یہ اثر رہا کہ اتنی سفیدی کے بعد ایک دم کالا پڑ گیا، تو بھائیوں اور بہنوں، حجاج بیت اللہ الحرام، ذرا ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے اپنے دلوں کے بارے میں کہ یہ دلوں کا حال کیسا ہو گیا ہوگا۔ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے واجبات پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور جو گناہیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا، ہم اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو پچھاڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ المشتکا۔ ایسے ہی اس کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ جس طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اور یہ نسائی نے روایت کی ہے، ان سے کسی نے سوال کیا، ما اراک تستلم الا هذین الرکنین من البیت، کہ اے ابو عبد الرحمن، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ کعبہ کے 4 ارکان میں سے صرف یہ 2 رکن، یعنی رکن یمانی اور ایسے ہی حجر اسود ہی کو بس آپ چھوتے ہیں،
تو انہوں نے کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان مسحہما یحطان الخطیئہ، کہ یہ دونوں ارکان چھونے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک چوتھی فضیلت اس کی یہ ہے، جس طرح کہ امام احمد اور ایسے ہی ابن خزیمہ نے روایت کی ہے اور ایسے ہی الحاکم نے، کہ یہ قیامت کے دن یہ حجر اسود گواہی دے گا۔ کس کے حق میں گواہی دے گا؟ اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کو چھوا، حق کے ساتھ اس کو چھوا، تو قیامت کے دن یہی حجر اسود گواہی دے گا۔ یہ پہلی بات رہی حجر اسود کے متعلق، یعنی اس کے فضائل کے متعلق۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ شرعی حکم کیا ہے، حجر اسود کے پاس ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بھائیوں اور بہنوں، حجر اسود کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ڈائریکٹ بوسہ دینا، اور ایسے ہی یہ بھی ثابت ہے کہ اس کو چھونا ہاتھ سے یا چھڑی سے یا اپنے احرام کے کپڑے سے، اور پھر چھونے کے بعد اس کو چومنا، یہ بھی صحیح اور درست ہے۔ اور ایسے ہی اگر آپ نہ چھو سکے نہ ڈائریکٹ چوم سکے تو آپ وہاں سے جب گزریں طواف میں تو اللہ اکبر کہہ کے گزریں، طواف میں جب بھی گزریں تو اللہ اکبر کہہ کے گزریں، لیکن اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ کو چومنے کا حکم نہیں آتا ہے، یعنی صرف اللہ اکبر کہہ کے آپ اپنا طواف پورا کرتے رہیں۔ ایک تیسری بات حجر اسود کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہاں کافی بھیڑ ہے تو آدمی کو نہیں چاہیے کہ مزید اس میں بھیڑ پیدا کرے، نہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے نہ کسی کے اوپر وہ تکلیف لاحق کرے، جس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اور یہ اخبار مکہ للازرقی اس میں روایت موجود ہے، اذا رأیت زحاما عند الرکن فلا تؤذی ولا تؤذى، کہ اگر حجر اسود کے پاس بھیڑ پاؤ تو نہ اپنے اوپر تکلیف لاحق کرو نہ کسی کے اوپر تم تکلیف لاحق کرو یا کسی کو تکلیف دو۔ تو بھائیوں اور بہنوں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لا شک حجر اسود چومنے میں بہت ہی فائدے ہیں، بہت ہی فضائل ہیں، لیکن اگر اس میں نقصانات ہیں تو اس سنت پر عمل کرنا یا چھوڑ دینا یہ بھائیوں زیادہ بہتر یا زیادہ مناسب ہے۔ بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، حجر اسود کے متعلق ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جس طرح کہ اہل علم نے بیان کیا۔ کہا یہ حجر اسود کی جو جنت کا پتھر ہے اس کی بین نشانی اس طرح ہے کہ اس کو اگر پانی میں ڈالا جائے تو یہ ڈوبتا نہیں ہے پتھر، اور دوسری علامت یہ ہے کہ اگر آگ جلایا جائے تو اس پر اس آگ کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور ناممکن ہے کہ یہ پتھر اس میں جل جائے بلکہ وہ آگ سے متاثر نہیں ہوگا۔ اور یہی دونوں علامتوں کے بنا پر اہل علم نے تحقیق کیا کہ یہ جو پتھر ہے وہ حقیقت میں حجر اسود ہے۔ سن 317 ہجری میں قرامطہ نے، جو شیعوں کی ایک فرقہ ہے، انہوں نے اس کو چرا لیا تھا سن 317 ہجری میں، اور 22 سال تک ان کے پاس یہ پتھر رہا۔ بعد میں واپس کیا گیا، اہل علم نے ان دونوں نشانیوں سے پہچانا کہ واقعتاً یہی وہ حجر اسود ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حجر اسود کے بارے میں ایک اور چوتھی بات یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس کو چھونے میں اور ایسے ہی بوسہ دینے میں متعدد فضائل ہیں جس طرح کہ آپ سبھی حضرات نے سنا، لیکن ہم حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں، کیوں چھوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں یا ہاتھ سے چھوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت کرتے ہیں اس محبت کو ثابت کرتے ہیں آپ کی اطاعت کرتے ہوئے۔ اسی لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے کہ یہ جب حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے تو کہتے تھے واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ رب العزت کی قسم میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، ایک پتھر ہے، اگرچہ جنت سے ہے لیکن پتھر ہے، اور نہ تو نفع پہنچا سکتا
نہ نقصان دور کر سکتا، اور اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں بھی تجھے نہیں چومتا۔ یعنی ہم چوم رہے ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے چوم رہے ہیں، نہ کہ تمہارے اندر پاور ہے نفع پہنچا سکتا یا نقصان دور کر سکتا یا برکت دے سکتا۔ اور یہ بھائیو دور جاہلیت میں اہل جاہلیت اس کو بوسہ دیتے تھے تبرک کی نیت سے، لیکن ایک مسلمان جب بوسہ دیتا ہے یا چھوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں لیس فی الدنیا جماد یسلم ویقبل الا الحجر الاسود، کہ دنیا میں متعدد جمادات میں سے کوئی بھی ایسا یا ایسی چیز نہیں ہے، ایسا جماد نہیں ہے جس کو چھوا جاتا ہے اور چوما جاتا ہے سوائے حجر اسود۔ بھائیوں اور بہنوں، حجر اسود کے بعد، حجر اسود سے پہلے جو کارنر پر جو رکن یمانی ہے اس کی فضیلت کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں، اور ہمیں وہاں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ رکن یمانی کو مسح کرنا یہ ثابت ہے، اور مسح کرنے کے بعد یا مسح کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر کہنا یہ ثابت ہے، لیکن چومنا ثابت نہیں ہے، اور ایسے ہی وہاں سے گزرتے وقت اشارہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اس کا ثواب یہ ہے جس طرح کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے گزرا کہ اللہ تعالی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بھائی اور بہنوں، رکن یمانی کے بعد الملتزم کا ذکر کر رہا ہوں۔ الملتزم یہ حجر اسود سے لے کر کعبہ کے دروازے تک ایک مختصر سا چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہاں ایک مسلمان، ایک حاجی طواف کرنے والے کے لیے جائز اور درست ہے کہ اپنے گال کو، رخسار کو اس پر رکھے، سٹائے، اپنا سینہ، اپنے ہاتھ۔ یہ ثابت ہے، اس میں کچھ روایتیں موجود ہیں، صحابہ کرام سے بھی مروی ہیں، اور وہاں یہ دعا مقبول ہیں۔ تو اگر ممکن ہو سکے آپ وہاں دعا مانگ لیں، اور اگر بھیڑ ہے آپ خود وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو اس کے سامنے ہو کر اگر آپ دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے جو کعبہ سے متصل ہے وہ ہے الحجر۔ الحجر یہ کیا ہے؟ یہ کعبہ کے شمال میں ایک چھوٹی سی دیوار قائم کی گئی ہے جو آدھے دائرے میں ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا جو خالی حصہ ہے یہ بھی کعبہ ہی کا حصہ ہے، لیکن قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبوت سے پہلے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر تھی، انہوں نے نئے سرے سے اس کی تعمیر انہوں نے کی۔ اس لیے کعبہ کی دیواریں کافی کمزور ہو گئی تھیں، اس میں آگ بھی لگ گئی تھی، تو انہوں نے گرا کر دوبارہ انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ جب تعمیر کی اس کے لیے انہوں نے حلال کمائی کا ایک بجٹ طے کیا، اور پھر اس کے بعد جب نئے طریقے سے انہوں نے اس کی تعمیر شروع کی تو بجٹ کم پڑ گیا، تو انہوں نے مکمل جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی وہاں تک انہوں نے بنیاد نہیں رکھی، تو چھوٹی سی دیوار انہوں نے کھڑی کر دی۔ یہ علامت رہے کہ یہ بھی کعبہ کا ایک حصہ ہے۔ اب اس طرح بھائیو اگر کوئی اندر سے طواف کرے تو اس کا طواف مقبول نہیں ہے، اس لیے اس نے کعبہ کے اطراف سے، کعبہ کے باہر سے نہیں کیا بلکہ کعبہ کے اندر سے کیا۔ اور ایسے ہی ایک دوسری بات یہ ہے، الحجر کے اندر نماز پڑھنا، یہ گویا کعبہ کے اندر انسان نے نماز پڑھی۔ اور ایک تیسری بات یہ ہے الحجر کے بارے میں کہ کچھ لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں اسماعیل علیہ السلام مدفون ہیں، اور یہ بھائیو صحیح اور درست نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کعبہ کے ارد گرد متعدد انبیاء کرام مدفون ہیں۔ بھائیو اس کا بھی کوئی صحیح ثبوت نہیں ملتا ہے، نہ حدیثوں میں نہ ایسے ہی تاریخی روایات میں۔ اور اگر مان لیتے ہیں وہاں انبیاء کرام مدفون ہیں تو کیا بھائیو ہم وہاں جب طواف کر رہے ہیں تو کیا ان کی بے حرمتی اس طرح نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کی ہم عزت و تکریم کر رہے ہیں؟ پھر بھائیو یہ بھی ایک حقیقت بیان کروں کہ یہ مسجد حرام کی تعمیر میں بہت سی کھدائیاں ہوئیں، اور مسعی جو صفا اور مروہ اس کی
جو بیچ میں جو اس کی جو نئی تعمیر ہوئی تھی، کھدائی کے دوران پرانے کنویں ظاہر ہوئے اور اس میں بہت سے یعنی پیتل کے یا ایسے چاندی کے سامان ملے، اور ادھر کعبہ مطاف میں بھی کئی مرتبہ کھدائی کی گئی اور ایسا نہیں ملا کہ کچھ ادھر کچھ انسان یا کچھ انبیاء مدفون ہیں، اور ہم سبھی کا یقین ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں کو وہ کیڑے نہیں کھاتے ہیں۔ تو کہنے کے مقصد خلاصہ کلام یہ ہے کہ بھائیو یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء کرام ادھر مدفون ہیں یا اسماعیل علیہ السلام مدفون ہیں، اس پر کوئی صحیح اور واضح دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحیح واقعات جو تاریخ سے منقول ہیں۔ اور کچھ لوگ اس کو حجر اسماعیل کہتے ہیں، تو صحیح جو مسئلہ ہے یہ بھی صحیح اور درست نہیں ہے، اور کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں الحطیم، صحیح جو ہے اس کو الحجر کہنا چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں، حجاج بیت اللہ الحرام، اس کے بعد جو مقام ابراہیم ہے، جو مطاف میں شیشے کے اندر ایک نشانی ہم دیکھتے ہیں، ایک قدم کی نشانی، تو اس کی حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ یہ مقام ابراہیم، یہ نشانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے، اور یہ اس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ایک پتھر ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے لیے لائے تھے جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور ان کے قد سے اس کی دیواریں اونچی ہو گئی تھی، تو اسی پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر مکمل کی، اور یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر پھر ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اور لوگوں کو حج کی طرف انہوں نے دعوت دی۔ یہ مقام ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ذکر کیا، فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ وہاں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، واضح واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی نشانیاں ہیں۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ طواف کرنے کے بعد اس کے پیچھے 2 رکعت ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اور ہم تمام مسلمانوں کو حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو یہ نماز کی جگہ مقرر کر لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا تو آپ نے اسی کے پیچھے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو طواف کرنے کے بعد اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ سنت ہے، اور اگر جگہ ادھر نہیں ہے، بھیڑ کافی ہے، تو آپ حرم میں کہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، یہ مشورہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہی کے موافق قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہم 2 رکعت اس کے پیچھے نماز پڑھیں، تو جب بھی ہم طواف کریں تو 2 رکعت یہاں ہم نماز پڑھیں۔ بھائیو اور بہنوں، حجاج بیت اللہ الحرام، ہم دیکھتے ہیں اپنے کچھ بھائی مقام ابراہیم پر بوسہ دیتے ہیں، کچھ لوگ وہاں بھی چمٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کاغذ یا کہیے کچھ کپڑے ہوتے ہیں یا کچھ ان کے پاس ٹکڑے ہوتے ہیں، اس سے مسح کر کے ادب کے ساتھ محفوظ کر لیتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى إِنَّمَا أُمِرُوا ان يصلوا عنده ولم يؤمروا ان يمسحوا۔ ابن جریر الطبری نے اپنی کتاب التفسیر میں روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم وہاں نماز کے لیے ہم نماز وہاں پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا کہ ہم مسح کریں۔ سبحان اللہ، سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ہم وہاں نماز کی جگہ مقرر کر لیں، تو جتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پر ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا اس کو مسح کرو۔ اور بھائیو، خلط ملط نہیں کرنی چاہیے۔ آپ یہ نہ کہیں محبت میں کوئی حرج نہیں ہے، نہیں، جو شریعت نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اتنے ہی پہ آپ اکتفا کریں، اسی میں نجات ہے اور اسی میں سعادت ہے اور اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ تو مثلا حجر اسود کو آپ بوسہ دیں، ثابت ہے، ہاتھ سے چھوئیں بھی، یہ بھی ثابت ہے، اور ایسے ہی رکن یمانی کو ہاتھ سے آپ مسح کریں، یہ ثابت ہے، اور ایسے ہی ملتزم پر وہاں جا کے آپ سٹ جائیں، چمٹ جائیں، اپنے گال کو رکھ دیں، سینے کو رکھ دیں، ہاتھ کو رکھ دیں، لیکن خلط ملط نہ کریں،
خلط ملط نہ کریں، بمعنی جا کے رکن یمانی پر بوسہ دیں، حجر اسود پر آپ چمٹ جائیں اور جا کے الملتزم پر آپ اس کو مسح کریں اور پھر ایسے ہی مقام نہیں بھائیو، یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوئی، یہ تو خواہشات نفس کے بنا پر ہے، آپ منمانی کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد خلاصہ کلام، جتنا اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جہاں کیا حکم دیا اسی پہ بس ہم اکتفا کریں، اور جس کا حکم نہیں دیا اس سے ہم دور ہو جائیں، اور یہی صحابہ کرام کا عمل رہا۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، اور یہ بات ابھی گزری، ان سے پوچھا گیا کہ آپ صرف حجر اسود اور رکن یمانی ہی کو چھوتے ہیں، یعنی اور ارکان کو نہیں چھوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا لم یکن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یمسح من الارکان الا ہذین الرکنین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ارکان میں سے صرف یہ دونوں رکنوں کو، دونوں کارنروں کو مسح کرتے تھے، یعنی ہم اپنے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، یہی مطاف ہی میں وہ کنواں ہے، یا مطاف کے اندر وہ بئر زمزم ہے، وہ مبارک کنواں اور وہ مبارک پانی جس کو حضرت جبریل امین نے یعنی پھاڑا تھا اس زمین کو، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے اور ان کی بیوی جو ہاجر تھے، جب وہ قصہ معروف اور مشہور ہے جو صحیح امام بخاری نے تفصیل سے روایت کی ہے کہ پیاس کی شدت سے جب کافی پریشان ہو گئے تو یہ پانی ظاہر ہوا۔ اس کا نام زمزم اس لیے پڑا لأنہا زمت بالتراب، اس لیے مٹی سے اس کو گھیر دیا گیا تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ اور سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح امام بخاری کی روایت ہے کہ اگر ہاجر ایسا نہیں کرتی تو آج وہ زمزم نہر کا شکل اختیار کر لیتا، نہ کہ کنویں کی شکل میں محدود رہتا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہی زمزم کی برکت سے مکہ میں آبادیاں شروع ہوئیں، ورنہ اس سے پہلے وہاں لوگوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بھائیو اور بہنوں، اس کے فضائل کیا ہیں؟ اس کے متعدد فضائل ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اسی زمزم کے پانی سے دھلا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال کی عمر تھی اور آپ دیار بنی سعد میں تھے، اور ایسے ہی اسراء اور معراج کی رات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اسی پانی سے دھلا گیا، جس طرح صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور مائے زمزم سے دھلا گیا، اور پھر ایک طست، ایک برتن جس میں حکمت اور ایمان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ڈال دیا گیا۔ دوسری فضیلت اس پانی کا یہ ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ یہ پانی سب سے بہتر اور افضل پانی ہے اس روئے زمین پر، اور اس کا کنواں بھی سب سے بہتر اور افضل کنواں ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ پانی، اس میں شفا ہے اور یہ برکت ہے اور یہ پاکیزہ کھانا ہے، جس طرح کہ احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ ماء زمزم جس کی آپ نیت کریں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کرے گا۔ اسی لیے مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر آپ کا مقصد ہے یہ پانی پی کر شفا حاصل کرنا، کوئی بیماری دور کرنا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے گا۔ آپ کا مقصد پیاس بجھانا، اللہ تعالیٰ آپ کی پیاس کو بجھا دے گا۔ آپ کا اگر مقصد کھانا کھانا یا آپ کا پیٹ بھر جائے جس طرح کھانے سے بھرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا پیٹ بھر دے گا۔ اور سبحان اللہ، مسلم کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ مسجد حرام میں 30 دن تک تھے اور کھانا پینا ان کا سب کچھ گزر بسر اسی پانی پر ہو رہا تھا، اور سبحان اللہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا، صرف ماء زمزم، اسی زمزم پر اکتفا کرتے رہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں زاد المعاد میں کہ ہم نے بھی کئی بیماریوں کے متعلق تجربہ کیا، کئی بیماریوں کے متعلق ہمیں اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کیا، اور کہتے ہیں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو 15 دن تک بھوکے پیاسے صرف یہی زمزم پر اکتفا کر رہے ہیں اور الحمدللہ صحیح یاب ہیں، صحت یاب ہیں، طواف کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، بلکہ کہنے 40 دن تک بھی لوگوں کو دیکھا صرف زمزم پر اکتفا کر رہے ہیں، اور پھر عام لوگوں کی طرح وہ پھر ایسے ہی اپنے بیوی سے بھی مل رہے ہیں، یعنی صحت یاب ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک یہ معجزہ ہے بھائی اور محترم ساتھیوں۔ بہرحال زمزم کے متعلق ایک اور بات ذکر کر رہا ہوں، یہ ہے کہ یہ برکت والا پانی ہے، لیکن تب بھی اس سے غسل کرنا، وضو کرنا، کپڑا دھونا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخری بات بھائی اور محترم ساتھیوں آج کی اس درس میں وہ یہ ہے، منی مزدلفہ عرفات کے فضائل کے متعلق چند باتیں پیش کر رہا ہوں۔ یہ مشاعر مقدسہ یہاں
ہر حاجی پہنچتا ہے ایام حج میں. عرفات میں ٹھہرنا حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اگر وہاں نہیں ٹھہرا تو اس کا حج ہی صحیح نہیں ہے. اور ایسے ہی مزدلفہ میں رات گزارنا، پھر منی میں ایام التشریق، یہ حج کے واجبات میں سے ہیں. اس کے فضائل ہیں جو حج کے ایام میں حج کے متعلق جب بات آئے گی تو انشاءاللہ وضاحت کرتا رہوں گا. لیکن ادھر ایک بات یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ہم سبھی کو جاننا چاہیے کہ منی، مزدلفہ یہ حدود حرم میں آتے ہیں، لیکن عرفات یہ حدود حرم سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان مشاعر مقدسہ کا ذکر کیا یا اشارہ کیا، اور حدیثوں میں بھی اس کے متعلق واضح ہیں، اور ایک حاجی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ وہاں ہمیں پہنچنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی کیا اہمیت ہے حج کے متعلق. اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے، اور ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلائے، اور ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت پر. جب ہماری موت واقع ہو تو ہم سبھی ایمان کی حالت پر رہیں، اور ہم سبھی کو زندگی کے آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کا حج قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.